کہ آسماں چھوتی ہوئی ان سیڑھیوں سے پوچھنا، تم میری تاریخ اپنی پیڑھیوں سے پوچھنا۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کی ایک بہت بڑا احسان ہے۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ آسماں چھوتی ہوئی ان سیڑھیوں سے پوچھنا، تم میری تاریخ اپنی پیڑھیوں سے پوچھنا، تم میری تاریخ اپنی پیڑھیوں سے پوچھنا۔ دلی کے دل پر بلندی کا علمبردار ہوں، میں قطب مینار ہوں، میں قطب مینار ہوں، میں قطب مینار ہوں۔ موجودہ سیاست اور قطب مینار بول رہا ہے کہ میں نے جھیلا ہے یہاں تیمور اور منگول کو، میں نے جھیلا ہے یہاں تیمور اور منگول کو، جانتا ہوں دلی کے اتہاس اور بھوگول کو، جانتا ہوں دلی کے اتہاس اور بھوگول کو۔ ملک کے سنسد کی بھی تعمیر مجھ کو یاد ہے، میری اونچائی سے بھی گہری میری بنیاد ہے، میری اونچائی سے بھی گہری میری بنیاد ہے۔ کیوں ڈراتے ہو مجھے تم آندھیوں کے زور سے، کیوں ڈراتے ہو مجھے تم آندھیوں کے زور سے، میں گزر کر آیا ہوں انگریزوں کے بھی دور سے، میں گزر کر آیا ہوں انگریزوں کے بھی دور سے۔ راجدھانی آج بھی میں تیرا پہرے دار ہوں، میں قطب مینار ہوں، میں قطب مینار ہوں۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، میں قطب مینار ہوں۔ تاریخ کو کہنے کا ایک انداز ہے میرا عمران پرتاپ گڑھی کا، میں اس انداز میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جنگ آزادی کی مجھ کو ہر کہانی یاد ہے۔ جب نئی تاریخ لکھی جا رہی ہو، نیا اتہاس لکھا جا رہا ہو، تب ایک عمارت بول رہی ہے کہ جنگ آزادی کی مجھ کو ہر کہانی یاد ہے، جھوٹ سچ کیا ہے مجھے سب منہ زبانی یاد ہے۔ جنگ آزادی میں وہ جو موت سے بھی لڑ گیا، کس نے کی تھی مخبری اور کون پھانسی چڑھ گیا۔ اب تک جنہوں نے ہاتھ نہیں کھولا میں ان کو بھی پکارتا ہوں، جو اسٹیج پر لوگ کھڑے ہیں میں ان سب کی شرکت چاہتا ہوں۔ میں آخری بند پڑھ رہا ہوں، میری اس نظم کو دعا دیں گے تو میں ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں جا کے پڑھوں گا، اور ایک دن دعا کریے کہ میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو کر کے یہ نظم حاکم کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے اسے سناؤں۔ میں پڑھتا ہوں، مجھے تالی بجا کر کے حکم دیجئے آخری بند پڑھنے کے لیے کہ جنگ آزادی کی مجھ کو ہر کہانی۔ اب آئیے دوستو نداء منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں وہ جن سے تاریخ روشن ہے۔ ہمارے پاس تو نماز کے لیے وقت نہیں، مگر ہمارے اور جن و بشر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کا بیشتر حصہ نماز میں گزرتا تھا۔ کہیں یہ نہ سوچئے گا کہ آپ تو رسول اللہ تھے اور ہم عام انسان ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکتے ہیں۔ معاذ اللہ، اگر یہ خیال ہمارے دل میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حضور علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر صحابہ کو دیکھیے کہ کیا ان کی کوئی مصروفیات نہیں تھی؟ کیا ان کی کوئی ذمہ داریاں نہیں تھی؟
اور کیا ان مصروفیات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے؟ صحابہ کے علاوہ ان بزرگوں کے حالات پڑھیے جن کے ہم نام لیوا ہیں اور جن کے ناموں سے تاریخ روشن ہے، ان کا عبادت میں کیا حال تھا۔ میں صرف نمازوں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ فرض نمازوں کے چھوڑنے کا تو ان کے ہاں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ان کی نفلی نمازوں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ دن بھر درس و تدریس میں اور فقہی مسائل کے سلجھانے میں لگے رہتے تھے، لیکن ان کی تجارت بھی وسیع تھی، مگر ان تمام مصروفیات کے باوجود بسا اوقات ان کی پوری رات عبادت و مناجات میں گزر جاتی تھی۔ امام ابو حنیفہ کے تلمیذ رشید امام ابو یوسف قاضی القضاء تھے، لیکن اس عظیم منصب کی ذمہ داریاں نبھانے کے باوجود محمد بن سما کہتے ہیں کہ وہ روزانہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے دوسرے شاگرد امام محمد دن بھر تدریس اور تصنیف و تالیف مصروف رہنے کے باوجود ہر رات قرآن مجید کا 1/3 حصہ تلاوت فرماتے تھے۔ ان کے سواں نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے رات کے 3 حصے کر رکھے تھے، ایک حصہ سونے اور آرام کرنے کے لیے تھا، دوسرا حصہ نماز اور عبادت کے لیے، اور تیسرا حصہ پڑھنے پڑھانے کے لیے تھا۔ 22 برس کے بعد تکبیر تحریمہ فوت ہوئی۔ آپ سوچیں گے کہ یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، میں آپ کو قریب کے زمانے کا واقعہ سناتا ہوں۔ فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا شاید آپ نے نام سنا ہوگا۔ وہ مرشد اور پیر بھی تھے، ہر وقت مریدوں کا جمگھٹ لگا رہتا تھا، اصلاح اور تزکیہ کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ وہ اپنے دور کے مفتی اعظم بھی تھے، پورے ہندوستان بلکہ بیرون ہندوستان سے بھی استفاء کے آتے رہتے تھے، جن کے وہ علمی اور تحقیقی جواب دیا کرتے تھے۔ وہ ایک کامیاب مدرس اور استاذ بھی تھے، علم کے پیاسے دور دور سے آتے تھے اور پیاس بجھاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صاحب عیال تھے، اس لیے ظاہر ہے کہ اہل و عیال کے حقوق بھی ادا فرماتے تھے اور گھر میں بھی کچھ نہ کچھ وقت دیتے تھے۔ لیکن ان تمام ذمہ داریوں اور مشاغل کے باوجود صرف نماز کا نہیں بلکہ نماز با جماعت کا اس قدر اہتمام تھا کہ 22 برس تک تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ دیوبند میں دستار بندی کا جلسہ ہو رہا تھا، اس میں ایک دن غالباً عصر کی نماز میں ایسا اتفاق پیش آیا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت گنگوہی کسی عذر کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر سے پہنچے، لیکن آپ کے نماز میں شامل ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ ہو گئی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد دیکھا گیا کہ وہ عظیم انسان جو بڑے بڑے حادثات میں پریشان نہیں ہوتا تھا، جو عزیزوں کی موت کی خبر بھی بڑے صبر اور سکون سے سنا کرتا تھا، جس کے چہرے پر غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے کبھی پریشانی کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے تھے، جو بیماریوں اور تکلیفوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، آج اس کے چہرے پر رنج و غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تلامذہ کو فکر لاحق ہوئی، مرید پریشان ہو گئے۔ اہل تعلق نے رنج و غم کی اس کیفیت کو فوراً پہچان لیا۔ پوچھا گیا، حضرت اتنے غم زدہ کیوں ہیں؟ کیا حادثہ پیش آ گیا ہے؟ آپ نے بڑے رنج کے ساتھ فرمایا، افسوس 22 برس کے بعد آج تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی۔ 22 برس زبان سے کہہ دینا آسان ہے، مگر اس پر عمل کر کے دکھانا مشکل ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔